سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان سب کو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس نے آسمان زمین پیدا کیا ہے وہ کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا، میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا لوں، کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں؟ نہیں، مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لاؤں. یعنی اسلام کی اصل کیا ہے؟ وہ توحید ہے. اگر کسی آدمی نے توحید قبول نہیں کی، غیر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی، اس نے اسلام ابھی تک قبول نہیں کیا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مجھے یہ حکم ملا کہ میں مشرک نہ بنوں بلکہ سب سے پہلے اسلام لاؤں. یعنی اسلام میں بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ پہلے شرک چھوڑو، غیر اللہ کی عبادت چھوڑو. جب تک غیر اللہ کی عبادت کا نظریہ نہیں چھوڑو گے، آپ اس اسلام سے تعلق پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تک. اور فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ تعالیٰ اگر تجھے معمولی سا بھی یا بڑے سے بڑا بھی نقصان پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کو دور کرنے والا، مشکل کشا سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہے. معمولی سا ہو یا بڑے سے بڑا نقصان ہو، اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر سے نواز دے، آپ کو کوئی نعمت سے نواز دے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز سے نوازے تو وہ مل کر رہے گی، کوئی دنیا کی طاقت آپ سے وہ نعمت چھین نہیں سکتی جو اللہ نے دی ہے. تو اللہ کا دیا ہی وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ دیتا ہے وہی بہتر اور دیتا ہی وہ ہے. اور جو بھی ہم پر پریشانی آئی ہے، تکلیف آئی ہے یا حالات بنے ہیں، ان کو دور کرے گا تو صرف اللہ ہی کرے گا، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کر سکے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ سکھایا ہے.